غیر معمولی طویل مونسون کے دوران شدید بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے خیبر پختونخوا میں بھی تباہی مچائی ہے، اور 2010 کے سیلاب کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت ایسا کیا تھا جو پورا خیبر پختونخوا اس سیلاب کی بے حد زد میں آیا تھا، اور اب قدرے بہتر صورتحال ہے۔ کیا حکومت نے کوئی ایسے میجرز لیے ہیں اس دوران؟ اچھا، صوبائی حکومت نے 30 اگست تک صوبے میں رین ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ہوٹلز، لنک روڈز، رابطہ پل، گھر، ہسپتال، اسکول، منی پاور سٹیشنز اور پنچکیاں جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر بہہ رہی ہیں، اور اگر ہم شہری پناہ شہریوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ پناہ کی تلاش میں، تو اس سارے سلسلے میں حکومت خیبر پختونخوا کیا کری ہے، اس پر ہم نے کرنا ہے آج تذکرہ۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، جو کہ ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، اور اطلاعات کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالا آپ نے پروگرام کے لیے۔ یہ بتائیے اوور آل اگر ہم سچویشن کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کی سچویشن جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ 2010 کے مقابلے میں تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو مین سیلابی ریلے تھے وہ تو اب گزر چکے ہیں، نارتھ سے آئے، پھر مرکزی خیبر پختونخوا کو ہٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی علاقہ ہے اس میں زیادہ تر سیلاب آتا ہے جنوبی وزیرستان کی طرف سے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اٹ کمز ڈاؤن ٹورڈز ٹانگ اینڈ ڈیر اسماعیل خان، وہ علاقے ہٹ کیے تھے پہلے، اس کے بعد یہ سوات کی طرف سے آئے، نارتھ کی طرف سے، تو وہ ریلے تو اب گزر چکے ہیں۔ اس وقت اگر کہیں پہ سیلاب کی صورتحال تھوڑی سی وہ ہے، الارمنگ ہے، تو دیٹ از ضلع نوشہرہ اونلی۔ ہاں، اس کی وجہ کہ وہاں سے دریائے کابل بہتا ہے، اور شمال میں جتنے بھی چھوٹے بہت دریا، ندیاں، نالے ہیں، ان کا سارا پانی جو ہے پھر دریائے کابل میں آ جاتا ہے، تو وہاں سے تو فلو ادھر آ گیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وہ جو پانی کا لیول ہے وہ زیادہ ہے، لیکن 2 دن پہلے کی نسبت پھر بھی کافی کم ہے۔ اور باقی جو کوئی ایویکیویشن کا پلان آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے یا کچھ لوگوں کو لے گئے ہیں وہاں سے، وہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، وہ تو 2 دن پہلے جیسے میں نے بتایا 26 تاریخ جو ہے دیٹ واز ویری کریٹیکل، کیونکہ سیلاب بہت زیادہ آ گیا تھا، پانی کی سطح بہت بلند ہو گئی تھی، تو نوشہرہ کے دریائے کابل کے کنارے پہ رہنے والے جو لوگ تھے ان کو تو ایویکیویٹ کر دیا گیا، وہ علاقے خالی ہو گئے۔ وہاں اب بھی پانی کھڑا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی کیجولٹیز، ڈیتھس وغیرہ منیمائز ہو گئی تھیں، کیونکہ لوگوں کو پہلے سے ہی نکال دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ نوشہرہ سے لے کے جہانگیرہ تک، جہاں پہ یہ دریائے کابل دریائے سندھ میں جا کے ملتا ہے، ہاں، وہ وہاں تک یہ خطرے کی صورتحال تھی، اور تھوڑی بہت اب ہے، پانی کی سطح بلند ہے، لیکن پہلے کی نسبت ایز آئی سیٹ کے کم ہو چکے ہیں۔ نارتھ میں جہاں سوات، دیر اور کوہستان کا علاقہ ہے، وہاں پر چونکہ پانی آیا تو ساتھ میں وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو جو پل تھے وہ ایک تو کچھ ڈیمیج ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، تو راستے بند ہیں، اس کی وجہ سے ریسکیو آپریشنز میں مشکلات کا سامنا تھا، لوگ بائی روڈ یا پیدل بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہم نے وہ ریلیف آپریشن، لیکن ریسکیو اور ریلیف میں فرق ہے، تو اب ریلیف آپریشن شروع ہو چکا ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ درے، ویلیز جہاں پر ایکسیس نہیں ہے زمینی، تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اب لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں کے لوکل ہیں ان کو خوراک اور میڈیسن۔ تقریباً کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں اس سارے علاقے میں، اور وہ کہاں آپ لوگ اب ان کو بسا رہے ہیں؟ وہ خیمہ بستی ہے 2 لاکھ کے قریب تو کم از کم ہوئے ہیں، کوئی اس میں تقریباً کوئی میرے خیال میں اگر آپ کہیں تو کوئی 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں، یہ 2-3 جو مرکزی اضلاع ہیں یہاں سے ڈسپلیس ہوئے، نوشہرہ، چرسدہ، کیونکہ چرسدہ میں بھی وہ منڈا ہیڈ ورکس ہیں وہ ٹوٹ گیا تھا، اس کی وجہ سے 2526 کی جو رات تھی وہ بہت زیادہ کروشل تھی، وہاں پہ پانی آ گیا تھا، تو اس میں ایویکویشن ہوئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایویکویشن بھی ایسی کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو صرف دریاؤں کے کناروں سے دور کر دیا گیا۔ نہیں، یہ جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگ ہیں یا جن کے گھر بہ گئے اور وہ سب، وہ کہاں ہوں گے پھر اب؟ دیکھیں، ان کے لیے عارضی کیمپ بنائے گئے ہیں نا، چرسدہ میں بھی بنے ہیں، نوشہرہ میں بھی بنے ہیں، سوات میں بھی بنے ہیں، ملاکنڈ، اس میں دیر میں اور کوہستان کے علاقوں میں بھی جگہ جگہ جہاں سیف ایریاز ہیں وہاں ان کو شفٹ کیا گیا۔ اچھا، پھر ان کو یہ جو چرسدہ والے تھے ان میں سے بیشتر اب واپس چلے گئے ہیں، سوائے ان دیہات کے جو 6 یا 7 دیہات ہیں جو بالکل دریا کے کنارے، وہاں دریائے جندی ایک چھوٹا دریا ہے، وہ آ کر پھر دریا کابل میں ملتا ہے، وہ اوور فلو ہو گیا تھا بہت زیادہ۔ مطلب اس وقت کے پی میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم کہہ سکیں کہ وہ بہت زیادہ ایمرجنسی صورتحال میں ہو، یا وہ مکمل طور پر ڈسپلیسڈ ہوں یا ریسکیو کیمپس میں نہ ہوں؟ جی، میرے خیال میں ایسی صورتحال اب نہیں رہی، 2 دن پہلے تک تھی، اب آہستہ آہستہ وہ
चीज़ें अंडर कंट्रोल। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और सवाल है आपसे, वो ये है कि कुछ लोग इस पे बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, वो जो एक फुटेज चली और बड़ा एक होटल था वो बिल्कुल ही बह गया और गिर के वो पानी के साथ चला गया, कंस्ट्रक्शन के हवाले से और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से लोग बात कर रहे हैं कि इतना दरिया के किनारे पे एक चीज़ बनाने की इजाज़त ही क्यों दी गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी देखें, ये मसाइल बिल्कुल हैं, मैं एक्नॉलेज करूँगा। लोगों ने दरिया के किनारों पर, बल्कि दरिया के किनारे पे तो क्या, बिल्कुल दरिया के अंदर पूरी बस्ती आबाद हो जाती है। बस्तियाँ आबाद हुई हैं, जो पानी के बहाव का एरिया होता है उसी में ही इन्होंने घर भी बनाए हैं और होटल्स और ये तफरीगाहें भी बनाई हैं। ये कलाम चूँकि एक कलाम का इलाका था, कलाम चूँकि एक सयाहत के हवाले से काफ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, तो होटल्स बनाए गए हैं। इन होटल्स के ख़िलाफ़ पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं, इनमें से कुछ को गिराया गया, कुछ को हटाया गया। उसके बाद ये हुआ कि ये अप्रैल और मई में वज़ीर आला महमूद खान साहब की सदारत में कुछ इजलास हुए जिनमें मैं ख़ुद भी शरीक था। अच्छा। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इन होटलों को जो इंक्रोचमेंट्स हुई है, तजावज़ात जो हैं, इनको हटाया जाए और पीछे किया जाए। मसला ये है कि ये ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं ये प्राइवेट ज़मीनें हैं किनारों पे। लोग क्या करते हैं, जब आप उनको तजावज़ात से रोकते हैं या इमारत की तामीर से रोकते हैं, वो जाके अदालतों से स्टे ले लेते हैं। जब अदालतों से स्टे ले लेते हैं फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इसके बावजूद गिराते हैं तो अदालतों के नोटिस आ जाते हैं, तो सरकारी कंटेम्प्ट हो जाता, तो वो लोग भी फिर घबराते हैं कि फिर कौन मुकदमे और पेशियां भुगतेगा, और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, ना गिरा सकते ना उनके खिलाफ। इंसान खुद अपने आप को जो है वो, तो यही हुआ ना मोस्टली। ये जो आपको तजावज़ात नज़र आई हैं, जो गिरी हैं, इनमें ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहूँगा सब की सब ऐसी थी, लेकिन ज़्यादातर ये हुआ है। और बाज़ जगहों में आपको पता है कि लोग बस बना जाते हैं, बाद में पोस्ट वो अप्रूवल्स ले लेते हैं, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। इसमें बहुत सी कार्रवाइयाँ, मुकदमात, नोटिस, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन हुकूमत के भी हाथ बंधे होते हैं, फिर आप अदालतों के साथ नहीं लड़ सकते। तो ये हुआ जिसकी वजह से फिर ये नुकसान हुआ। दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ भी विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, जो मुझे बड़ी अजीब लगी है, मैं उसके बारे में भी बड़ी खुल के बात करूँगा, कि लोगों को बावजूद ऐलानात के और बार बार कहने, देखिए मसाजिद से ऐलानात किए गए, अपने घर नहीं छोड़ते, नहीं। अच्छा, पुलिस ने बाकायदा लाउड स्पीकर्स के ज़रिए मुख्तलिफ बस्तियों में जाके ऐलानात किए कि खुदा के लिए निकलो यहाँ से, पानी के रेले आ रहे हैं। फिर भी लोग, बल्कि निकलना तो छोड़ें, जो पुल हैं जिनके नीचे वो पानी के रेले आते हैं और जो गिरने का भी चांस होता है, वहाँ जाके तमाशा देख रहे होते हैं और वीडियोस बना रहे होते हैं। नहीं हटते। कई जगहों पे पुलिस ने ज़बरदस्ती लोगों को हटाया है, मतलब डंडे मार के और पकड़ के। तो ये हमारे कुछ रवैये, हम अगर खुद अपनी जान लेना चाहेंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत आपको क्या कर सकती है? बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। चलिए एक पॉइंट मैं कहना चाहूँ, आप ये सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि लकड़ियाँ पकड़ने के लिए भी लोग जो हैं उस हालत में। जी, तो अब क्या करे हुकूमत? ये फिर लोगों का फिर इस तरह फिर इलाज कोई भी नहीं, गलती आपकी अपनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया।